آج جس رب کو جس رب کی جس رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم مکہ مدینہ جا رہے ہیں، ہم فلاں پیر کے پاس جا رہے ہیں، ہم بڑی بڑی خیرات کر رہے ہیں، محافل کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کے ہم بے ادب ہیں، ماں باپ کے ہم گستاخ ہیں۔ جس چیز کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا، جس سکون کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، وہ سکون ہمارے ماں باپ کی خدمت میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے۔ حضرت جی ان سے پوچھے جن کے ماں باپ ان سے جدا ہو گئے ہیں، ان سے پوچھیں جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آج وہ اپنے بازوں کو نا کاٹ کاٹ کے چیخ چیخ کر روتے ہیں کہ ابا ایک بار آ جا، ماں ایک بار آ جا۔ پھر فرمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ماں کی شان میں نعت سنائیں، باپ کی شان میں نعت سنائیں۔ اب کیا فائدہ؟ جب وہ زندہ تھے تب تو نے پوچھا نہیں، جب وہ زندہ تھے تب تو محبت کی نظر سے نے ایک بار ہی نہیں دیکھا، مرنے کے بعد دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ یہ جھوٹی محبتیں، یہ دکھلاوا صرف دنیا کے لیے۔ دیکھیں ہم نے بڑے ایسے نوجوان جو ماں باپ کے جیتے جو ان کی قدر نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد دھاڑے مار کے رو رہے ہیں۔ اب اس رونے کا کیا فائدہ ہے؟ اب اس افسوس کا کیا فائدہ جب وہ ہمارے پاس ہے؟ نہ ہم جنت حاصل کر سکے، نہ ہی ہم ان کی رضا حاصل کر سکے۔ حدیث مبارک ہے کہ رضا اللہ فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ والد کی رضا میں ہے۔ آج میں اگر ادھر کسی کو کہہ ہی دوں نا، آپ کو میں پوچھوں آپ میں سے کتنا ایسے نوجوان میرے بھائی ہیں جو اپنے باپ کی رضا میں راضی ہو کے چلتے گئے؟ شاذ و ناظر کوئی 2-3 نوجوانی کہیں گے کہ جی حضرت ہم ایسا کرتے گئے، وگرنہ ہر بچہ اپنے باپ کو اپنے حساب سے چلا رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ رب کی رضا جو ہے وہ والد کی رضا میں ہے۔ تو چاہے تہجد پڑھ، تو چاہے نمازی بن جا، تو حاجی بن جا، تو بڑی بڑی محفلیں کروا، تو عاشق مصطفیٰ کہلوا، بڑے بڑے ٹیگ لگوا لے، اگر تیرا باپ راضی نہیں ہے نا تو سب کچھ تیرا مٹی ہے۔ اگر تیری ماں راضی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، کہ نافرمان نہ بنے۔ یہ ماں باپ رب تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ یہ ایک بار چلے جائیں یہ پھر واپس نہیں آتے۔ ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے، بیوی، بچے، مال و دولت، سٹیٹس، نام، جائیداد، گھر، بنگلہ، گاڑی، سب کچھ مل جائے گا، نہیں ملیں گے تو ماں باپ نہیں ملیں گے۔ یہ زندگی میں صرف ایک بار آتے گئے، اور یہ بھی سب سے بڑا المیہ ہمارے لیے۔ اور میں اس بات پہ بھی بہت زور دیتا ہوں کہ ہر دوسری جگہ پر نا صرف کیا ہوتا ہے کہ ماں کی شان ہے، ہر جگہ پہ یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ جی ماں کی شان بیان کرتے، ہمیں ماں کی شان سناتے، باپ کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ ماں کا نام ہے، ہر جگہ پہ یہی جاری ہے کہ جی ماں کی شان، یہ میری ماں کی دعا ہے، یہ میری ماں نے میرے لیے ایسے کیا تو ابے نے کچھ نہیں کیا تھا۔ ہر بندہ جو ہے نا ماں کو رو رہا ہے، باپ نے کچھ نہیں کیا۔ ارے بھائی، جب ہم ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جب جاتے تھے نا، ایک سٹیپ جب ہمارا تبدیل ہوتا تھا، ایک کلاس سے اگلی کلاس میں جب ہم جاتے تھے نا، تو اس کے خرچے کے لیے اوور ٹائم ہمارے باپ نے لگایا تھا۔ جون جولائی کی تپتی دھوپ میں سڑکوں پہ پھرتے ہوئے ہمارے باپ نے پھیریاں لگا کر پیسے اکٹھے کر کے ہمیں سکول میں ایڈمیشن کروایا۔ باپ کا کوئی مقام نہیں ہے، مانتے ہیں کہ باپ اوپر سے سخت ہے، لیکن باپ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ جہاں رات کو اگر بیٹا لیٹ ہو جائے نا تو ماں کو نیند نہیں آتی نا، تو نیند باپ کو بھی نہیں آتی، لیکن وہ کیا کرے۔ یہ میں ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا اور بڑی خوبصورت بات تھی، اس کے بعد میرے اپنے ذہن کی کافی ساری گتھیاں کھلی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب ماں کے خمیر کو بنایا جا رہا تھا
تو اس وقت رب تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کے سر چشمے سے اس مٹی کو سیراب کیا تھا۔ اس لیے ماں جو ہے نرم ہے، ماں اپنے بچے سے پیار زیادہ کرتی ہے، وہ اظہار بھی کر جاتی ہے، سامنے ظاہر ہوتا ہے، چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ تو جب باپ کے خمیر کو بنایا جا رہا تھا تو اس وقت رب تعالیٰ نے اس مٹی کو سیراب کیا تھا مالک یوم الدین کے سر چشمے سے۔ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے رحمت، مہربانی، کرم۔ تو ماں اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی اور اظہار بھی کر جاتی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جب باپ کے خمیر کو پیدا کیا، باپ کے خمیر کو جب بنایا تو مالک یوم الدین مطلب روز جزا، ہمارا حساب و کتاب لینا ہے کس نے؟ رب تعالیٰ نے۔ بیان کی اسی طرح ہمارا باپ ہم سے پوچھ تاچھ کرتا ہے، ہاں بھی بتا آج سارا دن کیا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کی محبت کا عالم یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کہیں خراب نہ ہو جائے، میرا بیٹا کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں تو حیران ہو گیا تھا یہ ایک روایت پڑھ کے کہ جس کا مفہوم ہے انشاءاللہ میں اگلے جمعے بیان کروں گا، بھی تھوڑا سا اس کو جو ہے میں بیان کرتا ہوں کہ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اس انتہا تک کہ جو مرضی کرنا ہو وہ کر گزرتی ہے، لیکن اپنے بچے کی جو ہے نا بات کو ٹالتی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر باپ کا بس چلے نا، باپ کہ اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے، تو یہ روایت ہے جس کا یہ مختصر سا مفہوم ہے کہ باپ کا اگر بس چلتا نا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، تو وہ اپنی عمر بھی کاٹ کے اپنے بیٹے کے نام لکھ دے، اتنا باپ محبت کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہ کرنا کہ ماں کی شان کو اوپر لے جائیں اور باپ کو پوچھیں نہیں، باپ بھی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ زمانے کی گالیاں ہمارے لیے ہمارا باپ سنتا ہے، طرح طرح کے لوگوں کو فیس ہمارا باپ کرتا ہے، اوور ٹائم ہمارا باپ لگاتا ہے، بازار سے گزرتے ہوئے اپنی خواہشات کو مار کے گزرنا وہ ہمارے باپ کا کام ہے۔ خواہشات اس کی بھی ہیں، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ میرا بیٹا پہنے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اور کافی ساری ایسی باتیں ہمیں تب پتہ چلتی ہیں جب ہم خود والدین کے درجے پہ پہنچتے گئے، جب ہماری اپنی اولاد ہوتی ہے، پھر ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ ہمارا باپ ہم سے کتنی محبت کرتا تھا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے باپ کی ہمارے اوپر کتنا شفقت تھی۔ باپ کا بس نہیں چلتا، نہیں تو باپ اپنے بچوں کے لیے وہ کچھ کر جائے جو دنیا میں کوئی شخص کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، کبھی ایسا نہ کرنا کہ باپ کو ناراض کر کے آپ ماں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ کبھی ایسا نہ کرنا کہ ماں باپ کو ناراض کر کے آپ کسی درگاہ پہ جا کے بیٹھ جائے، حاجی بن جائے، عمرے پہ عمرہ کری جائیں، آپ تہجد گزار بن جائیں، جو مرضی کر لیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہے نا تو زندگی میں کوئی چیز بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ صرف 2 دن کی جو ہے نا عزت ملے گی، اس کے بعد ذلت ہی ذلت ہے، اس کے بعد رسوائی رسوائی ہے۔ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے نا اس کے دونوں جہان ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی قدر کریں۔